السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما جی پڑھیے جی۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واضرب لهم مثل الرجلين، اور ان کے لیے مثال بیان کریں دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتين، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات ناہما بنب، اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت لگائے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان دو باغات کے درمیان کھیتی یعنی کہ کھیتی پیدا کی۔ جی بالکل۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا، ہر دو باغ اپنا اپنا میوہ فروٹ وغیرہ دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور وہ کوئی کمی نہیں کر رہے تھے کچھ اپنی پیداوار میں، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں نہریں جاری کی ہوئی تھی، یا ایک نہر جاری کی ہوئی تھی، یعنی ان کے نیچے سے نہر جاری کی تھی۔ وکان له ثمر، اور اس صاحب باغ کے دو باغوں کے مالک کے لیے بہت سارے پھل تھے، فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، جبکہ وہ اس سے کلام کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، واعز نفرا، اور نفر میں تجھ سے زیادہ غلبے والا ہوں۔ شیخ صاحب یہ نفر کیا مراد ہے؟ نفر سے مطلب ہے نفری نہیں ہوتی، نفری یعنی وہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے اور اپنے یعنی کنبا قبیلہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہے نا۔ جی شیخ صاحب۔ یعنی یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نا موحد اور مشرک کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات مشرک کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، وہ اپنے مال پر اتراتا ہے، ٹھیک ہے۔ موحد دوسرے اپنے بھائی کو دعوت بھی دیتا ہے کہ تم اتنا نہ اتراؤ کہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ پاور ہے، طاقت ہے، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس کی مثال آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی بار اللہ دے کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے، اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، اور یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مسلمان کے لیے بھی آزمائش ہو سکتی ہے نا۔ وہ ہمیشہ اپنے مال کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر مال خیر کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کوئی رحمت ہے۔ جی ودخل جنتہ، تو یہ دو باغوں کا مالک اپنے ایک باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا، یعنی یعنی مشرک مشرک تھا۔ تھا، مشرک تھا۔ فقال قال، تو اور کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ جو میرا باغ ہے کبھی فنا ہوگا، جی وما اظن الساعة قائمة، اور نہیں میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کوئی آنے والی ہے، کوئی اگری ہے آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں بالفرض لوٹا بھی دیا جاؤں الی ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْبَا، تو پھر میں پاؤں گا اس سے بھی زیادہ بہتر لوٹ کے آنے والا میرے پاس۔ یعنی ایک تو وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دوسرا یہ ضرور کہتا تھا کہ رب ہے ایک، ٹھیک ہے نا، رب کا وہ انکار نہیں کرتا تھا، رب کو مانتا تھا۔ آگے کہتا تھا، آگے اس رب کے اندر اس نے شریک بنا رکھے تھے، ٹھیک ہے، رب کے شریک بنا رکھے تھے، اور آخرت کا منکر تھا، جس طرح کہ مشرکین مکہ ہیں۔ جی کہتے تھے اگر بالفرض مجھے، پہلی تو بات کہ آخرت قال آئے گی نہیں، قیامت آئے گی نہیں، اگر بالفرض آ بھی گئی تو میرا انجام اس سے زیادہ بہتر ہونے والا ہے۔
قال له صاحب، اس کو جو دوسرا ساتھی اس کا تھا یعنی موحد، اس نے اسے کہا وہ کہ وہ اس کے ساتھ کلام کرتا بل کفر کرتا ہے یا اس کی ناشکری کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، من تراب، ثم من نطفت، اور پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے برابر آدمی کیا، یعنی اپنی حیثیت دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو، لیکنہ اللہ ربی، یعنی اپنی حیثیت دیکھو، اپنی حقیقت دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو، ٹھیک ہے، یہ اس کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے کہا ہے۔ جی، آگے پھر اپنا عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا موحد نے، موحد کیا؟ لیکن نہ ہو اللہ ربی، لیکن میرا کیا معاملہ ہے کہ میرا رب وہ اللہ ہی ہے۔ میرا رب وہ ہی ہے، ولا اشرک حدا، شریک نہیں آتا، ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، کہ تو کہہ لیتا ما شاء اللہ، جیسا کہ اللہ نے چاہا، قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے ساتھ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور ولد میں کم ہوں تو پھر تو نے ایسا کیوں نہ کہا؟ جی، یعنی یہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ اپنی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے جس ہستی نے تمہیں یہ مال و دولت دیا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے بھی یہی مشروع ہے، اپنی نعمت کو دیکھ کر اگر کوئی دل بہلائے تو فوراً اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دینی چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ جی، فعسى ربی، قد ہے کہ میرا، ان یؤتینی خیرا من جنت، کہ وہ مجھے عطا کرے بہتر تیرے باغات سے، ویرسل علیہا حسبانا، اور ان پر پتھر برسائے، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعدا زرقا، پھر وہ صاف سفید میدان ہو جائے۔ اب یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خواہش کر رہا تھا، کہ حسد نہیں کر رہا تھا اس سے۔ ایک حسد کے اندر ہوتا ہے نا کہ جو اپنے صاحب سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ وہ نہیں کر رہا تھا، یہ اس کو ڈرا رہا تھا کہ اتنا اترانا نہیں چاہیے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ مجھے دے دے اور تمہیں تمہارے جس جو دیا ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ وہ خواہش نہیں کر رہا تھا، وہ صرف فقط یہ خواہش کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر تو اللہ کی شکر گزاری کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے کہیں یہ ذہن نہ جائے کہ شاید وہ زوال نعمت کی تمنا کر رہا تھا، وہ تمنا نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے، بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، مجھے جو تم تانے دے رہے ہو، اللہ مجھے دینے پر قادر ہے اور تجھ سے چھیننے پر قادر ہے۔ جی، حسبانا اور زلقا کا کیا معنی ہے؟ جی، سعید زلقہ چٹیل میدان، او یرسل چٹیل ویرسل میدان، علیہا چلے شیخ صاحب، یہ حسبانا، حسبان، حسبان کا مطلب ہوتا ہے آسمانی آفت، آسمانی آفت کو کہتے ہیں حسبان، یہ حسبانتن کی جمع ہے، حسبان۔ جی شیخ صاحب، اصبح ماؤها غورا، یا اس کا جو پانی ہے نہروں کا وہ ختم ہو، زمین کے اندر ختم ہو جائے، چلا جائے، گہرا ہو جائے فلن پانی، تستطيع له طلب، پانی اس کا گہرا ہو جائے۔ گہرا ہو جائے، فلن تستطيع له طلب، کہ تو پھر اس کو پانے میں، ہاں جی، اس کو تلاش کرنے کی تم استطاعت نہیں رکھو گے، یعنی وہاں تک پہنچنے کی تم جتنے مرضی بور کر لو، گہرے سے گہرے تم وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صورت ملک کے اندر بھی یہ فرمایا ہے نا کہ اگر یہ پانی گہرا ہو گیا تو کوئی بھی اس کو نہیں لا سکتا اوپر، ٹھیک ہے۔ جی، واحيط بثمره، تو اس کے اس کے پھلوں باغات پر ایک آفت آ گئی،
مشرک یعنی کے، گھیر لیا گیا اس گھیرا گیا کا باغ آفت گھیر کے لیا سبب۔ گیا، یعنی آفت کے گھیراؤ کے اندر آ گیا وہ باغ، فی تب ثمر ہی اس کے باغا اس کو پھل کو فروٹ کو گھیر لیا گیا، اس کے جو پکے ہوئے میووں کو گھیر لیا گیا۔ اللہ اکبر جی۔ اب یعنی اس کو گھیر لیا گیا تو مطلب بھی اس کے اوپر آفت نے گھیرا ڈال لیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب آگے کیا ہے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب وہ کیا کرنے لگا، اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس اناج پر یا اس خرچ پر کہ جو اس نے اس میں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، باغات کی تیاری کے اندر جو اس نے صرف کیا تھا مال، اس مال پر بھی وہ ہتھیلیاں ملنے لگا، یعنی اس کو اپنا جو اس کا خرچ تھا وہ بھی واپس نہیں لوٹا، بلکہ ساری کی ساری تباہی ہو گئی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ تھوڑی بہت فصل باقی بچے جس سے اس کا خرچ تو کم از کم نکل جائے، وہ یہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوا، نفع ہونے کی بجائے اس کا اصل مال جو تھا، اصل جو خرچ تھا وہ بھی اس کا جاتا رہا، تو اس پر وہ ہتھیلیاں ملنے لگا یا ہتھیلیاں الٹ پلٹ کرنے لگا، ٹھیک ہے جی۔ شیخ صاحب وہی خاویت علی عروشها سے کیا معنی؟ خاویت میں نے وہ پڑی تھی، یعنی گری ہوئی تھی، وہی خاویت وہ ساری فصل وہ گری ہوئی تھی، علی عروشیہ اپنے چھتوں کے بل، اصل میں وہ انگوروں کی جو بیلیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر ایک طے ہوتی ہے، وہ طے نیست و نابود ہوئی ہوئی تھی نیچے اوپر، یعنی اس کا اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ بالکل برابر ہو چکا تھا۔ خاویت علی عروشیہ کا ویسے تو ایک محاورہ ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نیست و نابود ہونے کو کہتے ہیں، اس کی چھتیں نیچے گر گئیں، ٹھیک ہے، چھتوں سمیت، مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بلائی حصہ نیچے ہوا ہوا تھا، یعنی روندا گیا تھا جی۔ ويقول يا ليتني لم أحد، اور لگا کہ کاش نے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا، وَلَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، تو نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت کی جو اس کو مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کے سامنے، وما كان منتصرا، نہ ہی وہ بدلہ لینے والا تھا۔ ہاں جی، یعنی کوئی اب وہ سارا آفت اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا، جس نے وہ نفریوں کے اوپر کہہ رہا تھا نا، آزو نفرا، کہ میں بڑے غلبے والا ہوں نفری کے اعتبار سے، یا بڑی عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے، وہ سارا نفری اس کی کسی کام نہیں آئی، نہ کوئی اس کو بچانے والا تھا، نہ کوئی بدلہ لینے والا تھا، منتصرہ بدلہ لینے والا، انجام سے یعنی بدلہ لینے والا سے مراد جی۔ ذلك الولاية لله الحق، وہاں بات ثابت ٹھہری کہ ولایت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ولایت بمانا هو خیر ثوابا وخیر، والد، ولایت کا معنی غلبہ اور دوستی بھی ہوتی ہے، اور غلبہ سلطنت اللہ کے لیے ہے، اختیار کر لیں آپ، اختیار سارا اللہ کے لیے ہے، الحق جو سچا ہے، سچے رب کے لیے، وہ خیر ثوابا و خیر عقبہ، وہ ثواب دینے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، ثواباً مطلب بدلہ دینے کے اعتبار سے، اچھائی کا بدلہ اور برائی کا بدلہ جی۔ ضرب لهم مثل الحیات الدنیا، ان کے لیے مثال بیان کریں زندگی کی، دنیا کی، کما ان جیسانی ہے، انزلناہ من السماء، جسمان سے اتارا، فخبی نبات، جس کے ساتھ زمین کی بیل بوٹیاں پیداوار مل جل گئی، فاصبح حشیما، پھر وہ حشیم ہو گیا، یعنی زرد ہو گئے تھے۔ نہیں، شیمن میں نا چورا چورا ہو جانا نا، ریزہ ریزہ ہو جانا
یعنی اس پر آفت آئی اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، یا ایک وقت کے ریزہ بعد، ریزہ ہو گیا. ہاں جی، ریزہ ریزہ ہو گیا. تذروح الریاح، اس کو ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں. تذروح، اٹھائے پھرتی ہیں، اور ریاح اس کو ہوائیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واضح قدرت رکھنے والا ہے. اچھا، اس میں نا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے دنیا کی بے ثباتی کی. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال کے، اس کے اوپر اتنا اتنا جو ہے نا اکڑنا نہیں چاہیے، اسی کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے. اس کی مثال تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والے اس پانی کی طرح ہے کہ جس پانی کے ذریعے انگوریاں اگتی ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، اور جب فصلیں لہلہانے لگتی ہیں تو ایک وقت کے بعد پھر وہ فصلیں اللہ تعالیٰ اس پر آفت نازل کرتا ہے، وہ فصلیں کسی کام کی نہیں رہتی، بالکل اکھاڑ لی جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان کی روح آسمان سے اتری ہے اور اس کے جسم کے اندر ڈال دی گئی ہے. پھر اس کا جسم آہستہ 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 پروان چڑھتا ہے، اور ایک وقت کے بعد پھر وہ لہلانے لگتا ہے. پھر جس طرح بیل بوٹے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک بڑا پیارا منظر پیش کرتے، تو اسی طرح ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے، اپنے باپ داداؤں کے ساتھ مل کے، اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ مل کے بڑا لہلانے لگتا ہے. اس کا ہنستا کھیلتا جو گھرانہ بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور وہ سارا گھرانہ ویران ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وہ ساری طاقت، اس کی ساری رونق وہ ختم ہو. یہی دنیا کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح یعنی ظاہر ظاہر اس کا جو ہے نا بڑا حسین ہے، لیکن اس کا انجام وہ حسین نہیں ہونے والا. اس لیے انسان کو پھر کیا چاہیے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال اور اولاد، یہ بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، خوب نمائی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف دنیا ہی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جبکہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا وہ کیا ہے؟ الصالحات. والباقیات الصالحات، اور جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ کیا ہے؟ خیر، وہ بہتر ہیں. عند ربک ثوابا، تیرے رب کے ہاں وہ بہتر ہیں، ثوابا، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے عملا، امید کے اعتبار سے، یعنی اس کا امید ہے بہتر بدلہ ملنے کی. تو اسی پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، او عابر السبیل، یا عابر السبیل. کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، اس کے ساتھ دل نہیں لگانا. تو یہ کیونکہ دھوکے کا سامان ہے. ہاں، جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کا کوئی اجر ملنے والا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہمیشہ کے فیصلے ہونے والے ہیں، ان پر فوکس ہمیں کرنا چاہیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو لائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا کہ ظاہر ہے، عیاں ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا تھوڑا سا منظر پیش کیا ہے کہ ہم ان کو جس دن ہم بادلوں کو چلا دیں گے، یعنی بادلوں کو اس طرح، یہ اتنے بڑے بڑے بادل ہیں، ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. یعنی یہ پائیدار نہیں رہیں گے کبھی بھی. اور لوگوں کو بھی پھر جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے اس کو جمع کر کے پھر میدان محشر میں لا کھڑا کیا جائے گا. جی. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے.
صف در صف ہاں جی، لقد صف در صف، جئتمونا، اور کہا صفوں کے جائے اندر گا لگے ہوئے ہوں گے. جی. لقد جئتمونا، یقیناً تم آئے ہو پاس، کما خلقناک مرہ، جیسے کہ تمہیں ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. ہم تم اللہ لکم موعدہ، لیکن تم نے تو گمان یہ کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے مقررہ وعدے کی کوئی گھڑی نہیں رکھی ہے. ہاں جی، یعنی تمہارا ان میں سے اس مخاطب کون ہو گئے؟ مشرکین کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ تم تو لا دیے گئے ہو ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اسی طرح کہ جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا ہم نے. تم تو گمان یہ کرتے تھے کہ تمہارے لیے ہم کبھی بھی کوئی وعدہ گاہ، کوئی اٹھنے کی جگہ نہیں رکھیں گے، لوٹنے کی جگہ نہیں رکھیں گے. اللہ، تو یہ ان کے لیے موت ہوگی، یہ جو منظر ہوگا ان کے لیے موت ہوگا. جی. یہ اللہ تعالیٰ نا میدان محشر کے اندر، یاد رکھیں، تھوڑی تفصیلی ایک روایت زہد وکیع بن جراح کے زہد کے اندر آتی ہے، وکیع کے جو زہد کے اندر آتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جنات، جتنے بھی انسان ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، سب کو اٹھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی مخلوقوں کو بھی نیچے لے کر آئے گا. فرشتے پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، تیسرے کا آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، سارے آئیں گے. اور انسان پوچھیں گے، ہر فرشتے کی جماعت سے انسان پوچھیں گے اور جنات پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا رب کب آ رہا ہے؟ تمہارے اندر ہمارا رب بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ وہ کہ نہیں، رب پیچھے آ رہا ہے. تو بالآخر پھر ساتویں آسمان کے فرشتے آئیں گے، اور ان کے اندر پھر رب بھی آئے گا. ان کا اللہ کا عرش ہوگا، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوگا. وہاں پھر آ کے اللہ تعالیٰ یہ سارا محشر کا میدان لگائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ادھر للکارے گا ہر اس شخص کو کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا تھا. اس کو کہے گا کہ کہاں ہے وہ دنیا کے جو جبار، دنیا کے ملوک کدھر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کی جو بادشاہی ہے یہ واحد قہار رب کے لیے. جی. ووضع الکتاب، تو کتاب رکھ دی جائے گی. فتر المجرمین مشفقین مما فی، مجرم لوگ جو ہے تو دیکھے گا ان کو کہ وہ اس میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ڈر کی حالت میں ہوں گے. جی. وَيَقُولُونَ، اور یا ویلتنا، آئے ہمارا افسوس، کاش کہ ہم، یا ویلتنا ہمارے لیے افسوس، ما لهذا الکتاب، اس کتاب کا کیا معاملہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ ہی کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی بات کو، الا احصا ہے، مگر کہ اس نے اس کو گھیرے رکھا ہے، اس کو شمار کر لیا، حفاظت کیے ہوئے ہر چھوٹی بڑی بات اس کو اس چھوٹی موٹی شمار بات کر. کو شمار کر لیا ہے، درج کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے اس کو جو انہوں نے عمل کیا تھا حاضر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب نہیں ظلم کرے گا کسی ایک کو بھی. یعنی یہ خود اس کا اقرار کریں گے کہ ہمارا تو کوئی بھی کرتوت جو ہم نے چھپ کے کیا تھا، ظاہر کیا تھا، یہ اس کتاب نے چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر بات اس میں درج کر دی گئی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ درج کر. اب وہ گھبرائیں گے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، اس سے تو ہمارا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. وہ خود یعنی یہ گھبرا جائیں گے اس سے، اور کہیں گے کہ ہم اپنے پر افسوس بھی کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ کتاب کو ہے کیا، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی چیز چھوڑی بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یعنی وہ اس اعتبار سے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ وہ محض ان کے اپنے اعمال ہوں گے. جی. آگے کون پڑھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر جنید صاحب پڑھیں گے؟ جی شیخ صاحب. بابا شیخ صاحب ودیال کتابوں سے پڑھنا ہے. جی. نہیں یہ تو پڑھ شیخ لیا نا. صاحب ودی، جی یہ اس قلنا. جی.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے فسق کیا، نافرمانی کی امر رب اللہ کے حکم کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اور کیا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء اپنے دوست، من دونی میرے ساتھ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ ہیں کھلے ہوئے دشمن، بئس للظالمین بدلا، ہی برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدلہ۔ یعنی یہ شیطان خود ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے، برا بدلہ۔ اچھا، اس میں اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا اور شیطان کو بھی ساتھ زمرہ ملائکہ میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی حکم دیا تھا، جن کو بھی حکم دیا تھا، کیونکہ وہ ابلیس جن تھا۔ فسق کا اس کا مطلب ہے کہ فسق کا لفظ یہ شرک پر بھی بولا جا سکتا ہے، کفر پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ فسق کا لفظ، فسق کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نافرمانی کرنا، تو فسق عن امر ربی، اور اپنے رب کی نافرمانی کی، تو یہ نافرمانی کفر کے درجے کی تھی، سرکشی کے درجے کی تھی، اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک ایسے نافرمان کو تم اپنا اور اس کی اولاد کو تم اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، میں تو تمہارا ہر اعتبار سے خیر خواہ ہوں، تو مجھے دوست بنانے کے بجائے اس کی باتوں کو مانتے ہو، اس کے احکامات کو مانتے ہو، یہ تو میرا پہلے بھی نافرمان رہا ہے، تو اور یہ تمہارا دشمن بھی ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا دشمن بھی ہے، یہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرنے والا۔ بئس للظالمین بدلا، یہ شیطان ظالموں کا بہت ہی برا بدلہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے ظالم لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ جی ما اشہدتہم، میں نے نہیں بلایا تھا ان کو، خلق السماوات میں نے والارض، نہیں حاضر کیا تھا، میں نے ان کو نہیں حاضر کیا تھا، میں نے ان کو نہیں حاضر کیا تھا، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، وما جی کنت متخذ جی وما کنت متخذ المضلین عدودا، اور نہ ہی میں تھا متخذ المضلین عدودا، گمراہ کرنے والوں کا مددگار، نہیں، گمراہ کرنے والوں کو، گمراہ کرنے والوں کو اپنا متخذ مددگار بنانے والا تھا، نہ ہی جی میں جی گمراہ گروں کو اپنا مددگار بنانے والا تھا، سمجھ آئی؟ جی 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 یہ جو مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریک کار بنایا ہے اپنے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زمین و آسمان کو بنایا تھا تب تو میں نے ان کو اپنی اس تخلیق کے اندر حاضر ہی نہیں کیا، نہ خود ان کو جب میں نے بنایا ہے اس وقت تخلیق کے اندر ان کو حاضر کیا، تو جب اس وقت یہ حاضر نہیں تھے، اس وقت میں نے یہ سارا کچھ خود کر لیا تھا، تو پھر مجھے ابھی بھی تمہیں اولادیں دینے کے لیے، تمہیں بارش دینے کے لیے، تمہیں رزق دینے کے لیے ان کی مدد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ، اور جس دن وہ کہے گا نادو پکارو میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے اوپر تم زوم کرتے تھے، جنہیں تم گمان کرتے تھے، یعنی جنہیں تم میرا شریک کہتے تھے نا، میرے ان شریکوں کو بلاؤ پھر اب۔ جی فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے، تو فلم جب اللہ تعالیٰ ان کو یستجیبوا کہے گا نا لہم، کہ بلاؤ تو پھر وہ بلائیں گے بھی،
وہ شاید کہیں گے کہ واقعی آج بھی ہماری وہ سن لیں گے، پھر ان کو بلائیں گے بھی وہ، لیکن فلم یستجیبوا لہ، ان کی وہ اجابت نہیں کریں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان موبق، ایک گڑھا، ہلاکت خیز جگہ، ہلاکت خیز جگہ بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون النار اس فظنوا انہم، ہلاکت خیز جگہ سے مراد ہلاکت خیز جگہ یعنی کوئی جہنم۔ ایسی آڑ ہوگی وہ درمیان میں، عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ایسی آڑ ان کے درمیان بنا دیں گے وہ دونوں ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اچھا، جی۔ اور المجرم، ورأى المجرمون النار فظنوا، اور ورأى المجرمون، اور مجرم دیکھیں گے النارا، آگ کو، فظنوا، تو وہ یقین کریں گے، گمان کریں گے، انہم مواقعوها، کہ وہ لوگ یقیناً اس میں جانے والے ہیں۔ جی بالکل، ولم واقع ولم واقعوہا یعنی گرنے والے اس کے اندر۔ اس پہ گرنے والے ہیں۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ نہیں پائیں گے اس میں کوئی بھی بچنے کا راستہ، جی، مصرف۔ یعنی راہ فرار نہیں وہاں سے پائیں گے۔ اور بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے نا اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کبھی آپ نے یہ راجوا دیکھا ہوتا ہے، راجوا، کہ جس کا نیچے سے کنارہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کی درمیان ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی جو سائڈ کو کنارے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کا بھی اس طرح کا منظر ہے کہ وہ اندر سے یعنی تھوڑی تانگ ہوگی، اور باہر سے جو کھلے گی نا تو وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے جہنم سے باہر جانے کی۔ تو کیا ہوگا کہ جب جہنم سے باہر جانے کی کوشش کریں گے تو جہنم پھر اس کو اپنے باہر نکلنے ہی لگیں گے، ان کو لگے گا کہ اب ہم باہر آ رہے ہیں، تو خوش ہونے لگیں گے، تو فوراً جہنم اس کو لپیٹ کے اپنے اندر پھر لے لیں گی۔ یعنی اس طرح بھی کئیوں کو عذاب ہوگا، وہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور اس کی تفصیل حدیث کے اندر بھی آئی ہے، آثار کے اندر بھی آئی ہے، جب جسے کسی موقع پر بیان کیا جائے گا کہ کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا کہ وہ بالکل بھی وہاں باہر نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل پائیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع بھی دے کہ چلو نکل جاؤ باہر، تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نکلنے دے گا۔ جی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اور یقیناً ہم نے اس میں بیان کی ہیں، اس پھیر پھیر قرآن کر میں، بیان، پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم، صرفنا کا پھیر پھیر مطلب کر ہوتا ہے لائے ہیں پھیرنا۔ ہم، جی، پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، وکان الانسان، اور انسان اکثر شیء جدلا، بہت جھگڑالو ہے۔ سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہی ہے کہ ان مثالوں کو بھی وہ نہیں مانتا، اور جو توحید پر مبنی میں نے ان کے اوپر نشانیاں چھوڑی ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ یعنی جھگڑتا ہے، جھگڑنے سے مراد کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دلائل پھر پیش کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ یعنی وہ ایسا جدل کہ جو بحث برائے بحث ہو، یہ جدل ممنوع ہے۔ ویسے تو جدل اگر دلیل کے ساتھ مجادلہ ہو جائے تو یہ منع نہیں ہے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ وما منع الناس، اور اس نے منع نہیں کیا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ایمان لانے سے کس چیز نے نہیں منع کیا، لوگوں کو ایمان لانے سے منع نہیں کیا، اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، جی اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی اللہ، یعنی ایمان لانے اور استغفار کا اپنے رب سے استغفار کرنے سے کسی چیز نے بھی منع نہیں کیا لوگوں کو، سوائے اس چیز کے، الا ان تأتیہم سنت الاولین،
جی الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر کہ سنت الاولین، پرانوں کی سنت ان کے پاس آ جائے. پرانوں کا طریقہ کار جو پرانوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، تم اگر اتنے کرنے والے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، یا ہمارے ساتھ وہی سلوک کر دو کہ جو کہ پہلوں کے ساتھ ہوا ہے. یعنی وہ پہلے والوں کی بات کرتے تھے، جس طرح پہلے لوگ کرتے تھے بالکل اسی طرح وہی بات کرتے تھے. ان باتوں نے ان کو جو ہے نا وہ ایمان لانے سے روکے رکھا، جس طرح پہلوں کو روکے رکھا. الا ان یاتیہم. جی او یاتیہم العذاب قبولا، اور آ جائے عذاب ان کے پاس، ان کے سامنے. وہ بولا سامنے. سامنے. جی وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ یجادلو اور جھگڑا کرتے ہیں الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل کی مدد سے، لیدحدوا بہ الحق، تاکہ وہ حق کو نیچا کر دیں. واتخذوا، لیدحضوا، تاکہ وہ اس کے ذریعے وہ حق کو نیچا کر دیں، یہ بہترین ٹھیک ہے، یا اس کو پسلا دیں. جی، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے، آیاتی، میری آیات کو، وما انذروا، اور انذر ڈرانا، اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، ہزوا، اور انہوں نے اس کو ہزوا بنا لیا ہے، ہنسی مذاق بنا لیا ہے. یعنی انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو کہ جن کے ذریعے وہ ڈرائے جاتے ہیں، ان چیزوں کو کیا بنا لیا انہوں نے؟ ہزوا، مذاق بنا لیا. ٹھیک ہے. کبھی وہ اب کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے بندے سے؟ عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، آخرت سے ڈرایا جاتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا. اب وہ انہی چیزوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے جن کے ذریعے جو ان کے لیے سامان عبرت تھا، وہی چیزیں ان کے لیے ٹھٹھا اور مذاق بن جاتی تھی. تو یہ ان کی، یعنی کہہ لیں کہ شقاوت قلبی کی سب سے بین دلیل تھی کہ وہ قابل عبرت چیزوں سے بھی عبرت نہیں پکڑتے تھے. جی ومن اسلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، فاعرض عنہا، اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے، ونسی ما قدمت، اور وہ بھول گیا جو اس کے آگے ہے، یداہ، ما قدمت قدمت یداہ، یداہ، جو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، آگے بھیج چکا ہے، جو اس سے آگے یعنی بھیج جو اس چکا کے ہے. اعمال ہیں اس پہ بھول جاتا ہے. جی. انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے ان کے قلوبوں میں، ہم نے ڈال دیا ہے ان کے قلوبوں میں، دلوں میں، اکنتن، پردے، ان یفقہوہ، وفی آذانہم وقرا، اور وہ تاکہ وہ سمجھیں، وفی یعنی آذانہم، سمجھنے سے پردے ڈال دیے، یعنی اس لیے پردے ڈالیں تاکہ وہ نہ سمجھ پائیں. اب وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. بوجھ مطلب پہرا پن. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ ان کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں، یعنی راستہ نہیں پائیں گے اس طرف. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا نا کہ یہ لوگ ہدایت کو سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ اس سے اعراض برتتے ہیں، اب ان پر اتمام حجت ہو چکی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اب ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اب دلوں کے اندر ان کے پردے ہیں، اب یہ سن بھی نہیں سکیں گے، یعنی ان کے دل اب سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے، یا سمجھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے، اور کان ان کی ہدایت کی بات سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جس طرح نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے اس مرض کو زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے قرآن فتنہ بن جاتا ہے، یا قرآن ان کو کفر کے اندر اور بڑھا دیتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جب اول وہلہ انہوں نے ہدایت کو نہیں لیا، بلکہ اس کے ساتھ اعراض ایسا برتا کہ جو یعنی انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا، تب ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ اب ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اب لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے سمجھ کی جو خصلت سی وہ سلب کر لی، ان کو اب توفیق نہیں ہوتی سمجھنے کی. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے سورت بنی اسرائیل کے اندر. جی. وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب الغفور غفور ہے، ذو الرحمہ بہت ہی رحمت کرنے والا ہے. غفور لو یاد رکھیں، غفور کا تو لفظی معنی ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم اکثر جگہ پہ اکٹھا ذکر کیا ہے. اور یہ غفور الرحیم کو عموماً گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ گناہوں سے توبہ کر لو، یا اس عیب کو چھوڑ دو، اللہ غفور الرحیم ہے. غفور کہتے ہیں اس گڑھے کو کہ جس کے اندر کوئی گندگی کو چھپا دیا جائے، اس کو بالکل اوپر سے بند کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ان گندگیوں کو، جو گناہوں کی گندگیاں ہیں، ان کو بالکل دبا دیتا ہوں، اس کے تعفن کو باہر نہیں آنے دیتا، اور کبھی بھی اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. ایسا گڑھا ہوتا ہوں ان کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ نابود ہو جاتے ہیں. میں تمہارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہوں. آگے پھر صرف ختم نہیں کرتا، بلکہ تمہارے ساتھ مہربانی بھی کرتا ہوں، رحمت بھی کرتا ہوں. دنیا کے اندر انسان اگر کسی کو معاف کر بھی دینا تو اس پر پھر دوبارہ مہربان ہوتا نہیں ہے. جس نے ایک بار کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کے اوپر دوبارہ مہربانی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں اب دوبارہ تم سے دھوکے میں نہیں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے ساتھ اگر زیادتی بھی کر چکا ہے، میرے ساتھ نافرمانی بھی کر چکا ہے، اگر تو نے سچی معافی مانگ لی ہے تو تمہیں میں تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے. تیرا گناہوں کو بھی بخش دوں گا، اس کو دبا دوں گا، اور تیرے اوپر مہربان بھی ہو جاؤں گا پہلے سے زیادہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر جن جن ہستیوں سے، مثلا نبیوں سے یا کسی بھی اولیاء سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے نا، اس غلطی کے بعد انہوں نے معافی اور توبہ کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اوصاف اس سے زیادہ بڑھا کے بیان کی ہیں انبیاء کے. جی. جی. لو یؤاخذوہم، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کے ساتھ، ان اگر کا وہ ان کی اگر گرفت وہ ان کا کرتا مواخذہ کرتا ان بما کسبوا، ان کے قصبوں کے ذریعے، قصبوں کی وجہ سے، ان کے بما اعمال کی کسبوا، وجہ جو پر سے اللہ تعالیٰ ان کا اگر مواخذہ کرتا تو لعجل لهم العذاب، تو ان کے لیے جلدی عذاب دے دیتا. ٹھیک ہے. ان کا جو عذاب بنتا تھا ان کو دنیا میں ہی نیست و نابود کر دیتا، ان کو موقع نہ دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کا مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اس کو توبہ کا موقع دیا ہے، اب وہ توبہ کر لے. جی. بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ ہرگز یجدو نہ پائیں گے اس میں سے موئلا، کوئی بھی راستہ من دونی بچنے ہی، کا. اس کے علاوہ، یعنی اللہ رب اس کے العزت کے علاوہ، یا اس کے ماورا کہہ لیں، من دونی ہی، اس موعد کے ماورا، اس سے آگے کوئی بھی پناہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ قریے، یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا ہے انہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، دل کا وجعلنا، اور دل ہم، کا اہل القرا، یعنی یہ بستیوں والے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے. جی، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، لِمَهْلِكِهِمْ موعدا، موعدہ ایک وقت مقرر، اور ہم نے ان کی لِمَهْلِكِهِمْ ہلاکت کے لیے، ان کی ایک وقت ہلاکت کے مقرر لیے. کر دیا.
یعنی یہ بستیاں ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. جی بس جی. اللہ اکبر. تو ہماری انشاءاللہ کل کلاس ہوگی اللہ نے چاہا. بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ